بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپوفٹ چینل پہ آپ سن رہے ہیں شاھدالحق کو، اور میرے ساتھ اس وقت میرے بہترین ترین اور عظیم ترین سائیکلنگ کے پریزیڈنٹ سید اظہر علی شاہ صاحب ہیں. پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے تو پریزیڈنٹ ہے ہی ہیں، لیکن یہ ساؤتھ ایشین جو کنفیڈریشن ہے سائیکلنگ کی، اس کے بھی پریزیڈنٹ ہیں، اور انٹرنیشنلی بہت سارے لارلز پاکستان کے لیے لا سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کی سائیکلنگ فیڈریشن کے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں. مسائل کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اسپورٹس پالیسی کے بھی کافی سارے افیکٹس ہیں جو ڈفرینٹ فیڈریشنز پہ پڑ رہے ہیں، اور جہاں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور پاکستان اسپورٹس بورڈ اور فیڈریشنز کے درمیان معاملات ہیں، وہ کئی سالوں سے ابھی تک حل تھے. ابھی اگر لیٹسٹ بات کی جائے تو اس وقت 34th نیشنل گیمز جو ہے کوئٹہ میں ہونے جا رہے ہیں، اور کوئٹہ میں ہونے والے گیمز میں بھی بہت سارے مسائل نے جنم لینا شروع کر دیا، کیونکہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے کچھ کمیٹیز بنا دی ہیں جو فیڈریشنز کی مشاورت کے بغیر ہیں، جن میں سے ایک سائیکلنگ کی بھی کمیٹی میں. تو شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں صاحب؟ بس اللہ کا شکر ہے. اچھا شاہ جی، نیشنل گیمز تو کوئٹہ میں منعقد ہونے جا ہی رہے ہیں آفٹر آل، لیکن مجھے بتائیے کہ اس وقت جو نیشنل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کمیٹی کے کیا مقاصد ہیں اور کس حد تک یہ فلفل کرے گی ان ٹیکنیکلٹیز کو جو شاید آپ کی فیڈریشن زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 34ویں نیشنل چیمپئن نیشنل گیمز جو ہے کوئٹہ میں اناؤنس ہو گئی ہے اور وہاں پہ ہو رہی ہے. پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن جو ایک ایسی فیڈریشن تھی جو 2016 میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ یہ فیڈریشن جو ہے پاکستان میں جنرل ہے. اس ٹائم کے اوپر پاکستان اولمپک ایسوسیشن نے اپنے ساتھ ایک دوسری فیڈریشن کو ایفیلیشن دی ہوئی تھی. جب ان کی وہاں سے کلیئرنس آئی تو ان کو مجبوراً وہ جو 2 نمبر فیڈریشن تھی جس کو ووٹ نہیں مانتی تھی اور پیرل فیڈریشن تھی تو ان کو آف کرنا پڑا. اس کے بعد ہم جو ہے نا الیکشن میں گئے اور ان کے الیکشن میں ہم نے حصہ لیا پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا، لیکن انہوں نے وہ دل سے وہ صفائی نہیں کی، اور اس کے بعد فوراً ہی ہماری 2-3 فیڈریشنوں کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی آپ نے کیسز کیے ہوئے ہیں وہ واپس لے لیں. ہم نے اچھا کام کیا اور تینوں فیڈریشنوں جتنے بھی اگینسٹ جو ہمارے مقدمے چل رہے تھے ہم نے سب واپس کر دیے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ اپنی جو ہے نا ایفیلیشن دوبارہ کروائیں. اور دنیا میں یہ اصول ہے کہ ایک دفعہ ایک فیڈریشن ایفیلیٹ ہو جاتی ہے تو دوسری نہیں ہوتی. ہماری یہ فیڈریشن 1947 سے چل کے آ رہی ہے، اور اس ٹائم پہ بھی قائد اعظم صاحب کی جو ٹرافی ہے جو نیشنل گیم میں کمپلیٹ ہوتی ہے آؤٹ اور آرمی کے درمیان، اس کے اوپر بھی انسگنیا جو ہے وہ سائیکلنگ کا موجود ہے. اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے اس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور سابقہ ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ بھی پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے صدر رہ چکے ہیں. انہوں نے اس کے بعد ہمیں جو ہے نا سسپینڈ کر دیا اپنے ہاؤس میں، ایگزیکٹو ہاؤس میں، کہ جی آپ کے پاس جو ہے نا صوبوں کی جو ہے نا وہ نہیں ہے باڈی جاتی. میں نے کہا جی جو فیڈریشن ہے اوپر سے آتی ہے، نیچے سے اوپر جگ نہیں جاتی کبھی بھی دنیا میں. تو ہماری تو ایفیلیشن ہے اور ہمارے یہ کلب ہے. انہوں نے وہ جو ایسوسیشن تھی پیرل فیڈریشن جو تھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، ان کی سسٹر جتنی ایسوسیشن تھی ان کو وہاں سے نہیں نکالا، وہی رہنے دے دیا. اور یہ ایک جواز لے کے انہوں نے ہمیں سسپینڈ کر دیا، اور سسپینڈ کرنے کے بعد تو معاملات تھے. لیکن پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کو کسی موقع پہ بلا کر ان سے صفائی طلب نہیں کی گئی، اور نہ ہمیں کوئی ایسا نوٹس دیا گیا کہ آپ کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں یا آپ اپنی یہ چیزیں جو ہے کلیئر کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا، اور ڈائریکٹلی جو ہے نا ہمیں جوڈو کو ایتھلیٹکس کو انہوں نے سسپینڈ کیا. پچھلی نیشنل گیم جو پشاور میں ہوئی تھی اور وہاں میں یہی پرابلم شروع ہو گئی جو آج نظر آ رہا ہے. تو ہم نے ورلڈ باڈی سے جب بات کی تو ان کے پریزیڈنٹ اپنے ڈیوڈ لیپرٹاڈ نے ان کو ایک لیٹر لکھا جناب آر کو، اسے بتایا کہ اگر پی سی ایف بیچ میں انوالو نہیں ہوگی اور یہ ریگولیشن جو ہے 1.2
019 جو ہے اس کے ساتھ یہ فاربیڈن ایونٹ ہے اور انہوں نے وہ ایونٹ کروایا اور اس میں جو ہے نا ان کے بعد جو ہے پاکستان آرمی اور سینکشنز جو لائسنس ہولڈر تھے. پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کی ایک بہت بنیادی مضبوط بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو لائسنس ہے ہر پلیئر کے پاس آفیشلز کے پاس یہ یو سی آئی سے جو ہے نا جاری ہوتا ہے اور یو سی آئی اس کی جو ہے نا نمبر بھیجتی ہے. یہ ایک بڑی اسٹرانگ چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا اور جتنے بھی ریزلٹ مینٹین ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ لکھ کے ہمیں یو سی آئی کو بھیجنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان اولمپک نے جو باڈی بنائی ہے اس میں وہ ایسے ہے کہ جو ریسلنگ کا جو سیکرٹری ہے فیڈریشن کا وہ جی مینجمنٹ کمیٹی کا سیکرٹری قادری صاحب کو تو سائیکلنگ ایک ٹیکنیکل گیم ہے, یہ کوئی اکھاڑے والی گیم نہیں ہے. اس میں تو سائنس بھی انوالو ہے اور ذہن بھی انوالو ہے اور سب سے مہنگی گیم بھی ہے. تو کمیٹی صاحب جب بن گئی تو کمیٹی نے آج تک کوئی ایونٹ نہیں کروایا جس کو ہم کہیں کہ کوئی نیشنل ایونٹ اسٹینڈرڈ کا ہو, کیونکہ پیسے لگتے ہیں, پیسے تو ہے نہیں اور یہ پی او اے نے ایک لمبی چیز ہمارے آگے رکھی ہوئی ہے. ابھی یہ نیشنل گیم جو کوئٹہ میں ہو رہی ہے اس میں بھی اس کمیٹی کا ذکر کیا گیا. بڑی عجیب سی بات بتاؤں کہ ان کو ٹیکنیکل کچھ نہیں پتا, اور ابھی جو جب کوئٹہ میں ہوئی تو روڈ ایونٹس کی ڈیٹیل سارے یونٹس کو بھیجے گئے. 11 یونٹس ہیں پی او اے کے, ان سب کو بھیجے گئے جی سائیکلنگ میں یہ ایونٹس ہوگا, یہ ایونٹس ہوگا روڈ. لیکن کچھ وہ ایسے حالات ہیں وہاں پہ جس کی وجہ سے آپ روڈ کے اوپر ایونٹ نہیں کروا سکتے کوئٹہ میں, تو وہ انہوں نے شفٹ کرنے پڑے ضروری طور پہ, چونکہ ادھر کوئٹہ میں سے لاہور, اور جوڈو بھی اس کے بیچ میں آئی تاکہ کوئی ایسا مظاہرہ نہ ہو جائے وہاں پہ, یہ کوئی اسٹرائک نہ کر لے, کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ لوگوں کو نیشنل گیمز کی بجائے اس پہ جانا پڑے. تو وہ چیز کی وجہ سے اور ان کی جو لوگوں نے وہاں پہ کوئٹہ کے ہمارے ایسوسیشنز ہیں ان کے جو اہلکار ہیں انہوں نے سب نے ان کو تنبیہ کر دی تھی سیکرٹری اور سپورٹس کو کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور ایک جعلی ایونٹ جو ہے نا آپ کنڈکٹ کروانے جا رہے ہیں. تو اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے لاہور آیا, تو لاہور جب آئی تو انہوں نے فوری ٹریک کے ایونٹ اس کے پہ ڈال دی اور ٹریک کے ساتھ روڈ کے 2 ایونٹس ڈالے. اس پہ بھی آبجیکشن جب ہوا کیونکہ ٹریک کے لیے کم از کم بچوں کی ٹریننگ کے لیے 1 سے 2 مہینے چاہیے ہوتے ہیں, وہ صرف ٹریک کے اوپر ایونٹس کرے, اور روڈز کے ایونٹس کے لیے وہ بھی انہوں نے ٹریننگ روڈز کی ہوئی تھی. اب بچوں کو فوراً کنورٹ کرنا تھا ٹریک میں تو ہو نہیں سکتا تھا, تو کل دیکھا تو دوسرا آ گیا اس میں ٹریک نکال کے انہوں نے روڈ ڈال. تو یہ جب ایونٹس ہوگا اور یہ جب کروائیں گے تو یہ نہیں کرا سکتے کیونکہ یو سی آئی ریگولیشن میں ہے کہ نیشنل کمیشنر ہے, جیسے فٹ بال میں فیفا کے جو ریفریز ہوتے ہیں وہی کرواتے ہیں جو نیشنل لیول کے ایونٹ ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل. تو سیم ہمارے پاس بھی نیشنل کمیشنر موجود ہے یو سی آئی کوالفائڈ, ہم سارے جو ایونٹس ہیں وہ کرواتے ہیں. وہ پوری ریگولیشن جتنی بھی ہے یو سی آئی کی وہ یوز کرتے ہیں اور کسٹوڈین ہے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن اس ریگولیشن کی کہ وہ ہر صورت میں ہونا. ہمارے ہاں جو تھے جو ہمارے رجسٹر ہولڈر ہیں وہ ٹاپ کے ہیں اسٹیمپ پہ کلاس میں, اور اس میں اچھے بچے ہیں, بہترین بچے ہیں جو انٹرنیشنلی کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا نام لے لوں گا آپ کے پاس, علی الیاس ابھی روڈ چیمپئن شپ میں جو ہے چیمپئن ہے, جس میں واپڈا بھی تھی, آرمی بھی تھی اور 4 صوبے بھی تھے, بلوچستان گلگت سارے اس میں انوالو تھے, لیکن علی الیاس اس میں چیمپئن بنا اور وہ پاکستان سائیکلنگ اکیڈمی جو ہم نے رجسٹر کی ہوئی ہے کراچی سے, یہ اس کا سائیکل. ابھی یہ بچہ جب سندھ کی طرف سے پارٹیسپیٹ کرے گا تو یہ میڈل اٹھائے گا, تو وہ تبھی ہوگا کہ ریگولیشنز جو ہے نا وہ فل فلیج جو ہے نا وہ لاگو کی جائے بغیر قانون کے کوئی قیمت. یہ اولمپک موومنٹ کے بالکل خلاف پاکستان اولمپکس جو ہے نا کام کر رہی ہے. باتیں تو یہ اولمپک کے بالکل خلاف کر رہی ہے, اس کے چارٹر کے خلاف ہو رہی ہے. جی شاہ جی, یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت ٹیکنیکل گیم ہے اور اس میں ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب یو سی آئی نے بھی کہہ دیا کہ یہ ٹیکنیکل آفیشلز کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اسے ریکاگنائز نہیں کیا جائے, اٹ مینس کہ اس میں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے وہ انٹرنیشنلی ریکاگنائزڈ ایونٹ نہیں ہوگا. اور کیا ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ جو لائسنسڈ ہولڈر جو لائسنسڈ ہولڈر جو ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ یہ لائسنس ہوتا ہے انٹرنیشنلی, اس کی ظاہر ہے اس کی اسی پہ رینکنگ بن رہی ہوتی ہے, اور کیا کہیں یو سی آئی یا آپ کی طرف سے ان بچوں کو کوئی ہدایات ایسی دی گئی ہیں کہ یہ پارٹیسپیٹ نہ کریں یا اس کو ریکاگنائز نہیں کیا جائے گا؟
سر ایسے ہے کہ ہم سائیکلنگ کی بیٹرمنٹس چاہتے ہیں، ہم سپورٹ لورز ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا کام ہو جس سے ایک گیم ہو رہی ہو، ایک مشقت ہو رہی ہے، بچوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے اور وہ انلیگل ایونٹس کی طرف جائے. اس کے لیے ہم نے ایک لیٹر جو ہے نا پاکستان اولمپک کے پریذڈنٹ صاحب کو لکھا ہے کہ جی آپ سائیکلنگ فیڈریشن میں ہمارے چہرے تو آپ کو اچھے نہیں لگتے، ہمیں بالکل آئیے، لیکن یہ ایونٹ کنڈکٹ کروائے نیشنل کمیشنرز کے ساتھ تاکہ وہ آئیں اور اس کو کریں. تو یہ ایک لیگل ایونٹس کی ہم بھی اس کی سرٹیفکیشن کر دیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور یہ لیگل ہے. اور اس کا ریزلٹ جب یو سی آئی جاتا ہے تو وہ یہ نہیں بھجوا سکتے کیا نام ہے اپنے اولمپک کے لیے، وہ ہم ہی بھیجیں گے، لیکن اس میں سب سے بڑی جو شرط ہے وہ لائسنس کی ہے. اور اگر لائسنس وہاں پہ ہوگا اور ہمارے نیشنل کمیشنر کے سگنیچر ہوں گے تو وہ جو ہے نا ریزلٹ مانا جائے گا. میں بچوں کو ہدایت کی ہوئی ابھی وہ ٹرائلز وغیرہ لے رہے ہیں، اور یہ دیکھیں ایک ہفتہ جو ہے اس میں ہماری کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے تو ہم بچوں کو کھیلنے کے لیے کہیں گے کہ آپ جا کے کھیلیں. اور اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی تو ہم اپنے جتنے بھی لائسنس ہولڈر بچے ہیں ان کو روک دیں گے کہ آپ اس میں شرکت نہ کریں، جس سے ان کو نقصان نہ ہو، کیونکہ اس پہ سینکشن ضرور لگنی ہے اگر یہ بات غلط ہو گئی تو. ان کو پتا ہے کہ پچھلے سال بھی جو پچھلی نیشنل گیمز ہوئی تھی اس میں بھی ہوئی، ایک سال کے لیے تمام جو ان کے وابڈا کے آفیشل پلیئر سب پہ سینکشن لگے، اور ایک سال بعد ہم نے اس کو ویو آف کر دیا اور ان کو اپنے لائن پہ لے آئے کیا. لیکن اس میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ بہت اچھے کھلاڑی تھے جو آرمی میں سے تھے یا وابڈا میں سے تھے، وہ سائیکلنگ چھوڑ گئے، حالانکہ ان کو 2-3-4 سال کے اوپر آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سینکشنز کی وجہ تھی، اور ساتھ ہی سینکشن ایک سال لگنے کے ساتھ ہی کووڈ بھی آ گیا تھا، تو 2-3 سال میں وہ بچے جو ہے نا وہ آؤٹ ہو گئے سائیکلنگ کے. جی شاہ جی، یہ مجھے بتائیے اس وقت پاکستان میں کتنے لائسنسڈ سائیکلسٹ موجود ہیں، میل اینڈ فیمیلز جو ہیں؟ اس ٹائم پہ پاکستان میں کچھ 350 بچے ہیں جو لائسنس ہولڈر ہیں. اس میں جونیئرز جو کمپٹیشن میں آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جونیئرز جو پروونشل باڈیز میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آتے. جب وہ صوبائی سطح سے نیشنل میں آنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لائسنس وہ بنا لیتے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہے تاکہ وہ ہو جائے. اور یہ بچے 200-300 جو بچے ہیں اس میں ٹاپ کے 10-15-20 بچے چل رہے ہیں پاکستان میں، اور وہی جو ہے نا اٹھائیں گے یہ میڈل اور چیزیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں اور خاص طور پہ یہ صبح جو وقت دیا میرے لیے بڑا اہم ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب. انشاءاللہ سائیکلنگ پہ اور ڈفرینٹ سپورٹس پہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اور جاتے جاتے میں اپنے دوستوں کو اور خاص طور پہ سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ ہمارے سپورٹس کے لوگ ویڈیوز تو میرے دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری کمیونٹی زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو، ہم لوگ سپورٹس کے لوگوں کو زیادہ یونائٹ کر سکیں. کیوں شاہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، یہ چیز ہونی چاہیے؟ میری ریکویسٹ ہے تمام جتنے بھی ہمارے سائیکلسٹ ہیں، اسپورٹس مین جو دیکھ رہے ہیں اس کو، میں ان کو کہوں گا کہ اس کو شیئر کرے اور سبسکرائب کرے اس کو، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اچھی رپورٹیں اور اچھے انٹرویو بھی ملیں گے اس چینل کے. یہ ویڈیو جاری ہے اور اس کے پارٹ 2 اور پارٹ 3 ضرور دیکھیں.